اب نظر آ گئی مثلا نظر تو ایک کوئی سامنے نامحرم عورت آ گئی، یغضوا من ابصارہم، نظر نیچی کرو، نظر نیچی کرو. اب اس کو کہتا تھا بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ شخص مجاہدے سے فرار اختیار کر رہا ہے، یہ مخلص بندہ نہیں شمار ہوگا، یہ شخص مخلص بندہ اللہ تعالیٰ کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ تہجد تو پڑھتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، لیکن جہاں گناہ چھوڑنے کا نفس کو تکلیف شدید ہوتی ہے وہاں کہتا تھا یہ کام مشکل ہے، گناہ نہ چھوڑائیے، ہم وظیفہ خوب پڑھیں گے، رات بھر کہیے تو وظیفہ پڑھیں، لیکن ٹریڈنگ جب سامنے آئے گی تو بڑی ہم پاگل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ارے پا درگل ہو جاتے ہو، کیچڑ میں تمہارا پیر ہو جاتا ہے، اگر تم نظر بچا لو تو پا درگل ہو جاؤ گے، پھولوں میں اللہ کے قرب کے پھولوں میں پا درگل اور پا درگل سوچ لو، پھول میں رہو یا مٹی میں رہو، مٹی میں پھنس گئے تو مٹی ہو جاؤ گے. تو یہ مجاہدے کی برکت سے کیا ہو جاتا ہے، آدمی مخلصین ہو جاتا ہے. ان اللہ لمع المحسنین اے لمع المخلصین، محسنین کا تفسیر کیا ہے؟ مخلصین، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں. کس تین چیزوں میں مجاہدہ المجاہدہ فی ثلاثۃ امور، یعنی تین باتوں میں مجاہدہ ہوگا تب والذین جاہدوا فینا کا انعام ملے گا اس کو، اور وہ مخلصین میں شمار ہوگا. تین مفسرین نے لکھا فی نصرت دیننا، اللہ کے دین میں نصرت کرے. یہ دینی نصرت ہے، جو تبلیغی جماعت ہوئے یہ دین کی نصرت نہیں، تبلیغی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، آواز ہو رہا ہے بھائی جماعتیں نکل رہی ہیں، یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے. فی نصرت دیننا، لیکن جب جائے جاپان جماعت لے کر تو جاپانی ٹیڈیوں کو نہ دیکھے. فی امتثال اوامرنا والانتہاء مناہینا، جہاں جائے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، نافرمانی سے بچے، تو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بن جائے گا. سمجھ گیا کیا بن جائے گا؟ مخلص ہو گیا. وقت نہیں وہ سوال نہیں کر سکتا کوئی؟ نہیں سر، تقریر میں سوال کرنا چاہیے، یہ کالج تھوڑی ہے جہاں میز پر ٹھوک کو استاد کی چپت مارتے ہیں. یہ تو بھائی دینی ہے، دین میں تو سراپا ادب ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اتنا ادب سکھایا، سورہ حجرات پڑھو تو پتہ چلے گا کہ دین میں کتنا ادب ہے. مسٹر مینڈک کیوں ہوتا ہے؟ جیسے ٹر ٹو کرتا ہے وہی ٹر اس میں مینڈک والا ٹر مسٹر میں بھی. مینڈک بارش میں ٹر ٹو رات بھر بولتا، ایسی مسٹر کا وہ مینڈکوں کا ٹر جو ہے مسٹر میں گھسا ہوا ہے، فوراً چاہتے ہیں کچھ بولیں، سمجھا؟ اسی لیے اس مسٹر کے ٹر کو مس کرنا ہے سمجھے، تاکہ بالکل پھر اللہ والا ہو جائے گا. بہرحال یہ اب رہ گیا تبلیغی جماعت، چونکہ اس میں دونوں نعمتیں حاصل ہیں. اب ان دو آیتوں کے بعد میں تبلیغی جماعت کا خلاصہ نکالتا ہوں. پہلی آیت میں ہے کنوا مع الصادقین، متقین کے ساتھ رہو. تبلیغی جماعتیں جو نکلتی ہیں اس میں کچھ لوگ ضرور متقین ہوتے ہیں جو پرانے لگے ہوئے ہیں، ان کی صحبت مل گئی. اب رہ گیا مجاہدہ والذین جاہدوا فینا، دوسری آیت جس سے اخلاص کا پتہ چلے، تو اس میں خوب مجاہدہ ہوتا ہے. وطن سے بے وطن، گھر سے بے گھر ہوئے، بستر سر پر رکھ کے چل رہے ہیں، پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، گاؤں قرا قریا بلاد بستر سر پر رکھے ہوئے اور جناب پتھروں پر سو رہے ہیں، تو اس میں مجاہدہ رگڑ کھا جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی بھائی. جب تک مجاہدہ نہیں ہوگا، عشق کے جرے تو کس نہ بسائے، جو اپنے کو جلاتا ہے تو اللہ اپنی محبت کی خوشبو بھی اس کو دے دیتا ہے. عشق یہ ہندی زبان ہے، یہ عشق کے جرے تو کس نہ بسائے، یعنی جو اپنے خون کو اللہ کے عشق میں جلاتا ہے. تو بھائی تبلیغی جماعت کے احباب بہرحال محنتیں کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں سے اس میں دونوں نعمتیں ان کو حاصل ہو جاتی ہیں. اور معرومی نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، نیا گھوڑا اگر پرانے گھوڑے کی چال سیکھنا چاہتا ہے تو ڈنڈے مت مارو، پرانے گھوڑوں میں اس کو ڈال دو، آٹومیٹک اس کی ٹاپ سن کر وہ آواز سب چلنے لگیں گے، نئے گھوڑے جو ابھی چال نہیں جانتے. تو معرومی رحمۃ اللہ علیہ مسلم فرماتے ہیں اسب با اسماں یقین خوشتر رود، ایک گھوڑا نیا پرانے گھوڑوں کے ساتھ رہ کر جلد چال سیکھ لیتا ہے، اور سنت کا راستہ راہ سنت با جماعت خوشبو، اور سنت کا راستہ جماعت کے ساتھ جلدی آ جاتے ہیں. سنت کا راستہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھنا اگر ہو تو جماعت کے ساتھ، یعنی جو سنت پر عمل کر رہے ہیں. یہ تبلیغی جماعت نہیں تھی اس وقت میں، لیکن لفظ جماعت بہرحال اس میں آ گیا ہے، یہ لفظ تو آ گیا ہے. ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں ڈالا، آپ لوگ دوستوں کی وجہ سے سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی کانٹا اور غم آ جائے تو وہ کانٹا اتنا عظیم شان ہوتا ہے کہ سارے عالم کے پھول اگر اس کو سلامی پیش کریں گاڑا فانت، تو اس کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کہ ان کی بہت عظیم شان ذات کے راستے کا کانٹا. یعنی جیسے شیطان کہتا ہے دیکھو نظر بچانے میں تکلیف ہوئی، دیکھو تو کیا نوک پلک اس کا دیکھی لو، یہ بہکاتا ہے. اس وقت میں نظر کی حفاظت میں اگر دل میں یہ بھی خیال آ جائے کہ اگر سلطنت بلخ ہوتی تو ہم دیکھیں اس کو حاصل کر لیتے، یہ آرزو پوری کر لیتے،
تو اگر اس نے پھر اس آرزو سے دستبرداری کی اور نظر کی حفاظت کی اور اس کی محبت سے دستبرداری کی تو قیامت کے دن یہ بھی سلطان ابراہیم ورنہ آپ نے سوچتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں، ہم کیسے سلطان ابراہیم بلخی کا مقام پا سکتے ہیں؟ تو اپنی ان خواہشات جو متبادل سلطنت برفتے ہیں حیدرآباد یہ نیا وزیر ہے، وہ خواہشات جو متبادل سلطنت برفتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہاڑ آتا ہو جاتا لوکان حاضر جبل توامن، یہ پہاڑ کھانا بن جاتا اللہ ہو جاتا لقسم تو ہوں بین الناس، تو میں لوگوں میں سے تقسیم کر دیتا ہوں۔ لکھا تحت کا زمانہ تھا، لوگ بھوکوں مر رہے تھے، تو فوراً وہی نازل ہوئی کہ اے نبی اپنی اس امت سے کیا فرما دو کہ میں نے اس کے نام اعمال میں پہاڑ کے برابر غلہ تقسیم کرنے کا آگرہ نہیں کیا۔ اب بتائیے یعنی مدلل ہو گیا کہ نہیں؟ ورنہ وہ ہمارے وہ چیز تو ہماری جذباتی چیز ہوتی، لیکن اب اختر کو اپنے یہ آج کل کتب کی وجہ میں چاہتا ہوں جو تصور کا مسئلہ ہے اس کو مدلل کر دو، حدیث سے روح المانی سے درخواست سے بخاری کی طرف سے ہو گیا نا مدلل۔ لہٰذا اگر مان لو کہ کوئی صورت اتنی پسند آ جائے کہ اس کی دل چاہے کہ سلطنت بھی ہوتی تو ہم دے دیتے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے دستکشی میں وہ مقام نصیب ہوگا، فلاطین کا مقام نصیب، جنہوں نے سلطنت چھوڑی وہ بھی اس کی تلبی میں آ جائے گا، اور خود قلب میں وہ نسبت مع اللہ بھی عطا کر دی جائے گی جو سلطان ابراہیم ابن ادم کو نصیب ہوئی۔ سلطنت ملک چھوڑنے سے دو انعام ملے تھے نا، ایک تو دنیا میں ایک آخرت میں، دو انعام ملتے ہیں اس مجاہدے سے، اس کو اللہ علیہ قاری فرماتے ہیں دنیا میں بالحضور مال مولا، اللہ کے حضوری خاص نصیب دے دیتے ہیں، اور آخرت میں بلقاء مولا مولا کی لقاء، تو یہ دونوں چیزیں اس کو مل جائیں گی۔ سلطان ابراہیم ابن ادم کی جس مقام سے لقاء مولا ہوگی اسی مقام سے اس کو نصیب ہوگی، اور جو مقام ان کو حضور مال مولا نصیب ہوا تھا وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ اب وہ شعر سن لیجیے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، جس کو میں نے یہ کیا تھا پہلے ایک دعویٰ پیش کیا تھا۔ دعویٰ ایک تو کبر والا ہوتا ہے، علمی اس معاملے میں وہ کہتے ہیں دعویٰ اور دلیل، یہ گفتگو علمی، وہ دعویٰ نہیں جو مضمون ہے۔ دعویٰ یہ تھا کہ یعنی آپ نے شاعر شعر کبھی نہ سنا ہوگا، معلوم ہی فرماتے ہیں کہ جو سالکین مجاہدات سے گزرتے ہیں اللہ کے راستے میں غم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اور قلب کو بے شمار گوشتی عطا فرماتے ہیں، گوشت یعنی اور جس میں لب نہیں ہوتے کیونکہ وہ لبوں سے پاک، لیکن ان کا کرم محسوس ہوتا ہے، جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں، دل کو بے حد جام جم دیکھتے ہیں۔